میں جلدی سے اسے پکڑ کر اندر لے کر آئی۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں اسے اس کے کمرے میں لے کر گئی اور میرے شوہر ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے چیک کیا اور دوائی دے دی اور وہ آرام کرنے لگی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب میری نند کچھ ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن اچانک پھر سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اور میری ساس اس کو جلدی سے ہسپتال لے کر گئی۔ جب ڈاکٹر نے سب کچھ چیک کیا تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک بہت بری خبر سنائی۔ وہ خبر سن کے میری ساس تو رونے لگی اور اپنی بیٹی کو کوسنے لگی۔ جب ڈاکٹر کمرے سے چیک کر کے باہر آئی تو اس نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے اور اس بات کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ یہ خبر میری ساس کے دل پر لگی۔ مجھے یہ سن کے اتنی زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا جو لڑکی رات کو دیر سے گھر آئے، مہنگے مہنگے فون رکھے، تو لوگ پھر اس کی عزت کا فائدہ تو اٹھائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس کو گھر واپس لے کر آئے تو میری ساس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہنے لگی کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، سارے خاندان میں ہمارا منہ کالا کروا دیا۔ اب ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اب ہم بچہ بھی ضائع نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس ننھی جان کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اپنی بہن کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو بہت مشکل سے سمجھایا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ سمجھ گئے۔ میری نند اپنے کمرے سے بہت کم باہر آتی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کا پیٹ کافی بڑا ہو گیا اور وہ نظر آنے لگا۔ تو اچانک محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے میری نند کو دیکھ لیا اور کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کا پیٹ اتنا پھولا کیوں ہوا ہے؟ تو میری ساس نے جلدی سے کہا، اس کو ایک بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا ہے۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، یہ ضرور ماں بننے والی ہے، چاہے تو تم دائی کو بلوا کر پتہ کر لو۔ اس کے بعد یہ خبر محلے میں ہوا کی طرح پھیل گئی اور سب کو پتہ چل گیا۔ میری ساس بہت پریشان تھی کہ اب کون اس بے حیا سے شادی کرے گا۔ میری نند بھی اس بات کو لے کر بہت روتی رہتی اور کسی کو نہ بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے بہت پوچھا، لیکن اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس بات کو لے کر میری ساس بہت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ میری ساس چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ میری ساس مجھے کہنے لگی، یہ بچہ پیدا ہوا تو تم اس کو خود پالنا، خدا تم کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اب سب لوگ بہت پریشان تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ پھر مجھے یاد آیا اور میں نے اپنے کزن سے بات کی اور وہ کہنے لگا کہ میں اس کو پورے دل سے چاہتا ہوں اور شاید یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ میں اس بچے کی پیدائش کے بعد اس سے شادی کر لوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس فوت ہو چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کو دل سے لگا لیا اور برداشت نہ کر پائی۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد میری نند کے ایک بہت پیارا سا بچہ ہوا اور میں نے اس سے وہ بچہ لے لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور میں پریشان بیٹھی تھی کہ اب میں اکیلے اس بچے کو کیسے پالوں گی۔ پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آئی جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ یتیم خانے میں مت دینا، تم خود پالنا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بچہ ہونے کے بعد میرے کزن نے میری نند سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ 2 سال کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک بہت مہنگی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور ایک بزرگ آدمی اس کار سے نکل کر میری طرف آنے لگے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اختر صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے بولا، جی ہاں یہی ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے نے
तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गई कि ये मेरी नंद के बारे में बोल रहे हैं। मैंने उनको अंदर बुलाया और उनको पानी पिलाया। उनको मेरी नंद के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो बार बार माफ़ी मांग रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि वो मेरी बहन नहीं है, मेरी नंद है और उसने जो बच्चा पैदा किया उसको मैं पाल रही हूँ। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तुम मेरे बेटे की नस्ल को पाल रही हो। फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि मेरा बेटा एक बहुत बुरी बीमारी का शिकार हो गया है और वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसलिए उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और जिन लोगों के साथ उसने गलत किया वो सबसे माफ़ी मांग रहा है और उसको तुम्हारी नंद भी याद थी। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने तुम्हारी नंद के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। तो प्लीज़ अपनी नंद को बोलना कि वो मेरे बेटे को माफ़ कर दे। और जाते जाते वो मुझे 1 करोड़ का चेक दे गए कि ये मेरे बेटे के लिए और आपके लिए है। उनके जाने के बाद मैंने अपनी नंद को कॉल की और उसे सारी बात बताई और उसने भी उस लड़की को माफ़ कर दिया और वो पैसे उसने मुझे दे दिए कि आप ही इसकी असल हकदार हैं। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और हम सब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।